بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام سحر میں سنا رہے تھے اور بس وہ ابھی اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور اس داستان کا تسلسل تھا، تو اس لیے ہم نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے جو دور کے بادشاہ کا ایک قصہ تھا اس کو ہم نے افطار کے لیے مخصوص کیا، بیکاز افطار میں ہم مختلف بادشاہوں کے قصائص آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ فرعون کے حوالے سے جو قصہ تھا وہ کل اختتام پذیر ہوا، تو آج سنیے ایک اور بادشاہ کا قصہ جو کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اگر تمام انسان تمہارے مخالف ہو جائیں اور اللہ تمہارے ساتھ ہو تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، وائس ورسا۔ تمام انسان تمہارے حامی ہو جائیں، ایک اللہ تمہارا حامی نہ ہو، محافظ نہ ہو، پھر تمہیں کوئی، یعنی بس اگر اللہ ساتھ ہے تو سب ٹھیک ہے، اللہ ساتھ نہیں تو سب غلط ہے، سمپل۔ تو اللہ اگر حامی ہے تو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام والے واقعے میں بالکل یہ ایسا ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ سلطنت کا کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، عورت، مرد، غریب، حتیٰ کہ خود بادشاہ وقت، سب ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ سب نے مل کر ان کو آگ میں جلانا چاہا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ ایک اکیلا ابراہیم علیہ السلام، اور ظاہر اللہ ابراہیم علیہ السلام کا حامی تھا، تو کیا ہوا کہ آگ گلزار بن گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ جناب سارہ، اپنے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس سلطنت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے تھے۔ اس کا بھی پورا ایک واقعہ ہے، وہ ہم نے سحر میں عرض کیا تھا۔ لیکن پیچھے نمرود اور اس کی سلطنت باقی رہ گئے۔ نمرود ہے بادشاہ کا نام، نمرود۔ تو اب جب یہ سارے کا سارا واقعہ ہو گیا، آگ والا اور یہ سب، اور ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پیچھے نمرود کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہے آج کے داستان کا عنوان۔ کیا نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ کیونکہ نمرود نے اللہ کے ایک رسول کو جھٹلایا تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے نمرود پر حجت تمام کرنے کے لیے دین کو پیش کیا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ لیکن وہ نمرود جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے معجزے کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا، وہ فرشتے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ اس خدائی کا دعویٰ کرنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی کہ عظیم الشان فوج تھی اس کے پاس، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں اس کی دھاک تھی۔ فرشتے نے کہا، دیکھ اگر تو ایسے ہی سرکشی کرتا رہا، ایسے ہی زمین پر فساد برپا کرتا رہا، تو پھر اللہ اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر تیری طرف بھیجے گا جس کا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو نمرود نے کہا کہ میری فوج لامحدود ہے، ان کے پاس دنیا بھر کے اگر ہتھیار ہیں تو میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کون سے لشکر ہیں جو میری فوج کو تباہ کر سکتے ہیں۔ بات طے ہو گئی۔ نمرود نے گویا اپنے طور پر نعوذ باللہ براہ راست خدا کو چیلنج کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید کیا ہوگا، شیروں کی فوج آئے گی، کیا ہو جائے گا، ہاتھیوں کی فوج آ جائے گی، دنیا کی سب سے بڑی فوج آ جائے گی، بھائی جو بھی فوج آ جائے میری ان لاکھوں کی فوج کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ تو اس کو بڑا سمپل نظر آ رہا تھا سارا کچھ، کہ ایک طرف کوئی بھی فوج آ جائے، میری فوج اس سے بڑی ہے، تو کوئی کیا بگاڑ لے گا میرا؟ تیاریاں شروع کر دی اس نے۔ ہر طرف اعلان کر دیا گیا کہ نمرودیوں کا مقابلہ اب انسانوں سے نہیں بلکہ براہ راست خدا سے ہے۔ اس لیے اب یا تو نمرود کی خدائی باقی رہے گی یا آسمان والے کی خدائی باقی رہے گی۔ اب یہ جو اعلان ہونا تھا، اس اعلان کے ساتھ ہی شاید ہی کوئی فوجی ایسا بچا ہو جو نعوذ باللہ خدا سے مقابلہ کرنے میدان جنگ میں ہتھیاروں سے لیس ہو کر نہ پہنچا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی آسمان نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میلوں تک، یا کم دیکھا ہوگا ایسا منظر کہ میلوں تک صرف انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان انسانوں کو کوئی کیسے شکست دے گا، کیا ہوگا؟ یعنی یہ اتنے سارے انسان ہیں، سامنے کوئی بھی لشکر آئے گا وہ ان سے بڑا تھوڑی ہوگا، سامنے کوئی بھی لشکر آئے گا ان کے پاس اس سے لیٹسٹ ہتھیار تھوڑی ہوں گے، تو نمرود کی فوج کو کوئی کیسے ہرا سکتا ہے؟ اور فوج کی سربراہی کون کر رہا ہے؟ خود خدائی کا دعوے دار نمرود۔ لیکن سب کو انتہائی حیرت تھی کہ فرشتے نے جس خدائی لشکر کے بارے میں بتایا تھا اس کا تو کوئی دور دور تک اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ فرشتے نے کہا تھا خدائی لشکر آئے گا، نمرود نے کہا تھا میرا لشکر آئے گا، نمرود کا لشکر تو آ گیا، فرشتے کا لشکر کا ہے۔ تو ایک عجب منظر ہے
کہ نمرود کو جہاں یقین ہے کہ اب میری جیت پہ کچھ لمحات ہی رہ گئے، سامنے تو بھائی کوئی لشکر اگر آئے گا، لاکھوں کا لشکر ہوگا، اس کے آنے کا پتہ تو لگے گا نا کہ جی اب لشکر آنا شروع ہوا ہے، یہ لشکر کا پہلا آدمی، دوسرا آدمی، لشکر تو نظر ہی نہیں آ رہا اور نمرود کا لشکر یہ نظر آ رہا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، فوج کو اپنی فتح کا یقین ہوتا چلا گیا کہ نعوذ باللہ ان کو یہ لگاؤ شاید کہ آسمانی خدا نے شاید مقابلے پر آنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو بس اب کیا ہوا، ہر طرف فتح کے نعرے بجنے لگے، اس لیے کہ اب زمین اور آسمان میں نمرود کے علاوہ ان کو کسی کی خدائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس سارے منظر کے دوران اچانک لشکر نے دیکھا کہ کوئی بادل نما کوئی چیز آ رہی ہے یا بادل اٹھ رہے ہیں۔ اچانک منظرنامے میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی، اچانک روشنی اندھیرے میں بدلنا شروع ہوئی۔ اس طرح روشنی کا اندھیرے میں بدل جانا یہ تو معمول کی بات تھی، لیکن جس رفتار سے یہ اندھیرا یا بادل یا اندھیرا نما چیز فوج کی طرف بڑھ رہے تھے، اس میں ان میں کچھ اضطراب پیدا ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ اچانک روشنی اندھیرے میں بدل گئی، یہ اندھیرا ہماری طرف بڑھ رہا ہے، یہ کیا ہوا۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ کوئی خدائی لشکر ہوگا جو اس نے بھیجا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، پھر یہ بادل عجیب سی بھن بھناہٹ کے ساتھ ان پر چھا گئے۔ پھر کیا ہوا، پھر یک بارگی وہ بادل جو بظاہر بادل لگ رہے تھے نیچے آنا شروع ہو گئے۔ پھر کیا ہوا، سب کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب یہ دیکھا کہ وہ بادل اصل میں آسمان والے بادل نہیں تھے، در حقیقت گویا سینکڑوں یا ہزاروں یا اربوں کھربوں کی تعداد میں بڑے بڑے خونی مچھروں کی فوج تھی جنہوں نے یک بارگی نمرودیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ یعنی ایک عجب منظر ہو گیا کہ ادھر نمرود کی فوج تیار کھڑی ہے، اپنے ہتھیار لے کر تیار کھڑی ہے، دعوے کر رہی ہے گویا کہ کون ہے جس میں مجال ہے کہ ہمارا مقابلہ کرے، آؤ سامنے آؤ، کون سا لشکر ہمارے سامنے آئے گا، کتنے لوگوں کا لشکر ہمارے سامنے آئے گا، کتنا تلواروں سے لیس لشکر ہمارے سامنے آئے گا۔ سامنے آیا کوئی انسانی لشکر نہیں آیا، سامنے آیا کوئی درندوں یا وحشی جانوروں کا لشکر نہیں آیا، سامنے کیا آیا، خونی مچھروں کی ایک فوج تھی جو سامنے آئی جنہوں نے یکبارگی نمرودیوں پر حملہ کر دیا۔ مچھر بظاہر ایک مچھر، بظاہر کچھ مچھر کیا بگاڑ لیں گے نمرود کی فوج کا، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ تھا۔ تو پھر کیا ہوا، یکبارگی نمرودیوں پر حملہ کیا۔ ان خونی مچھروں نے، وہ تلواروں سے لڑ سکتے تھے، وہ تیروں کو اپنی ڈھال پر روک سکتے تھے، ان کے لباس یعنی نمرود کی فوج تلوار سے لڑ سکتی تھی، تیروں کو روک سکتی تھی، ان کے لباس انہیں ہر قسم کے ہتھیاروں سے بچا سکتے تھے، لیکن مچھروں سے بچنے کے لیے انہوں نے کوئی تدبیر نہیں کی تھی۔ تو اب نمرود کی فوج حیران ہے، نمرود پریشان ہے کہ یہ جو حملہ ہو گیا ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے تو دنیا کی ہر اسٹریٹجی انہوں نے بنا لی تھی، اس سے تو مقابلے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی تھی۔ اب سنیے کیا ہوا، مچھروں نے جنہوں نے حملہ کیا، ان مچھروں نے پہلے ان کا خون چوسا، پھر ان مچھروں نے پہلے خون چوسا، اس کے بعد ان کو احساس ہوا نمرود کی فوج کے لوگوں کو کہ ان کے پورے جسموں پر عجیب و غریب اذیت ناک تکلیف ہونا شروع ہو گئی ان مچھروں کے باعث۔ معلوم ہوا خدائی لشکر کے مچھروں نے ان کا خون چوسنے کے بعد اب ان کا گوشت کھانا شروع کر دیا ہے۔ وہی لشکر جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے فتح کے نعرے بلند ہو رہے تھے، وہاں اب درد سے چیخیں بلند ہو رہی تھی، وہاں اذیت ناک تکلیف شروع ہو رہی تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ سارے مچھر جس طرح نمرود کی فوج میں حملہ آور ہوئے، نمرود اس انداز سے بھی متاثر نہیں ہوا ان مچھروں کے حملے سے، اس طرح متاثر نہیں ہوا۔ تو کیا ہوا، نمرود بچ گیا کیا؟ نمرود کا اس طرح خون نہیں چوسا، نمرود کا اس طرح گوشت نہیں چاٹا مچھروں نے، تو کیا ہوا، نمرود بچ گیا؟ نہیں، ایک مچھر، کوئی مچھر اس انداز سے نمرود کے جسم پر حملہ آور نہیں ہوا، بس صرف اتنا تھا کہ اسے یہ محسوس ہوا کہ ایک مچھر اس کی ناک میں سے داخل ہوا ہے، اس کی جسم سے ایک مچھر، اس نے اسے نکالنا چاہا، لیکن وہ گھستے گھستے گویا اس کے دماغ
दिमाग में पहुंच गया। बस नमरूद ने अपने खुदाई के निगहबान फौजियों को अपने सामने गोश्त के लोथड़े और फिर हड्डियों का ढांचा बनते देखा। वो शदीद खौफ और दहशत में मैदान जंग से भाग गया, भागकर अपने महल में आ गया। उसे पता नहीं था, हो सकता है उसे पहले लग रहा हो कि शायद मेरी बचत हो गई, उसे नहीं पता था कि वो अपने साथ अपने दिमाग में खुदाई फौज के एक मच्छर को ले आया है। बस उस मच्छर ने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग को खाना शुरू किया। अब नमरूद एक अजीबो गरीब कैफियत में है, एक मच्छर है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग को खा रहा है। अब उसे मालूम हुआ कि उसके फौजी, वही फौजी जिनके बारे में अब तक देखकर उसे दहशत हो रही थी, वहशत हो रही थी कि उसका क्या अंजाम हुआ, अब उसे ये लग रहा है अरे ये फौजी तो खुशकिस्मत थे। क्यों ये फौजी खुशकिस्मत क्यों थे? इन फौजियों का तो खून निचोड़ लिया मच्छरों ने। कहा नहीं, वो फौजी तो खुशकिस्मत थे कि यकबारगी मारे गए, लेकिन ये मच्छर तो इसके दिमाग को दिन रात चाटता रहा। महल नमरूद की चीखों से गूंजता रहा। वो जितनी जोर से, एक अजब मामला था, नमरूद जितनी जोर से दीवार पर सर मारता था उसे उतना सुकून मिलता था। कुछ जगहों पर यह भी आया, उसने कुछ जूते मारने वाले, कुछ लोगों को जूते मारने वाले रख लिए जो मुस्तकिल उसके सर पर जूते बरसाते जाते थे, तब उसको जाकर सुकून आता था। खुदावंद ताला को चैलेंज दिया था ना, ये कहा था ना कि ये लाखों की फौज है, इन लाखों से बड़ी फौज कोई ला सकता है तो लाए। ये अरबों का हथियार है, अगर मैं आजकल की जबान में कहूं, आजकल की करेंसी में कहूं, ये अरबों रुपए का हथियार है, इसके मुकाबले में कोई हथियार ला सकता है तो लाए। एक मच्छर ने उसकी जिंदगी अजाब कर दी। और अगर आपको यह लग रहा है कि फौजियों की तरह नमरूद भी एक हफ्ते या 10 दिन में अपने अंजाम को पहुंच गया इस तकलीफ से गुजरने के बाद, तो आपको गलत लग रहा है। ये मच्छर उसे कुछ दिनों तक नहीं काटता रहा। नमरूद की जो पूरी की पूरी कैफियत थी, दीवार से सर मारना, अपने सर पे जूते पड़वाना, तकलीफ में इधर उधर भागना, इस तकलीफ में वो कुछ हफ्ते नहीं रहा, इस तकलीफ में वो कुछ साल नहीं रहा। मच्छर इस तकलीफ में कुछ साल नहीं रहा, आगे बढ़ते हैं, मच्छर उसे सालों काटता रहा, मच्छर उसे 100 साल तक नहीं काटता रहा। कुछ जगहों पर आया कि नमरूद की ये कैफियत 300 सालों से ज्यादा रही। सिसका सिसका कर वो मरता रहा। उसकी सल्तनत ने देखा कि आसमानी खुदा से जंग करने वाले जमीनी खुदा किस तरह इबरतनाक अंजाम से दो चार होते हैं। नमरूद की फौज का वो अंजाम हुआ, नमरूद का ये अंजाम हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां सुरखरू थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।